ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ حج کے لیے مکہ جائیں اور جا کر اعلان کر دیں کہ آج کے بعد بیت اللہ کا حج صرف مومن کریں گے، کوئی بے ایمان کافر وہ بیت اللہ میں حج کے لیے نہیں آ سکے گا۔ 2 سال مزید گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد آپ ایک مقام پر پہنچے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہاں آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کا عنوان یہ تھا کہ دین کی بنیاد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان چیزوں کو تھام کر رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان چیزوں کو تھام کر رکھنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گی۔ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنا، ان میں سے ایک تو ہے اللہ کی کتاب جو نور ہے، روشنی ہے، رہنمائی کا سامان بنتی ہے، تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا۔ اور دوسرے ہیں میرے گھر والے، میرے اہل بیت، حدیث میں الفاظ ہیں وعطرتی، اور وہ جو میری عزت ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، تم ان کی بھی حفاظت کرنا، ان کا بھی خیال کرنا۔ پھر 3 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں بار بار اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس حدیث کا معنی، موٹا سا معنی یہ ہے کہ تم پر لازم ہے کہ جیسے تم نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی بھی حفاظت کرنی ہے جن کے گھروں میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، سیدنا علی کے بھائی جعفر، سیدنا جعفر کے بھائی سیدنا عقیل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب اور ان سب کی اولادیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اور یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر صدقہ حرام ہے۔ ہر معاشرے کے اندر کچھ خاندان، کچھ برادریاں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، اور جب معاشرے کے اندر خاندان نبی کا خاندان ہو، برادری نبی کی برادری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سارے انسانوں میں سے اولاد اسماعیل کو چنا، پھر اولاد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کے خاندان کو چن لیا، کنانہ کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند کیا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو پسند کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا۔ لہٰذا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔ کل قیامت کے دن ایک اعلان کیا جائے گا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ لوگوں، آج سارے رشتے، سارے ناطے، ساری برادریاں، سارے خاندان ختم ہیں۔ ہر کوئی اپنی قبر میں سے اٹھ رہا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دے رہا ہے۔
باپ بیٹے کا جواب دہ نہیں ہے. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے کیا حرکتیں کی، نہ بیٹے سے سوال ہوگا کہ تیرا باپ کیسا تھا. فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر برادری ہر خاندان ختم ہو جائے گا. الا سببی و نسبی، سوائے یہ کہ جس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہوا کوئی ناطہ ہوا وہ ختم نہیں ہوگا. گویا کہ اللہ رب العالمین نے کل قیامت کا دن بھی اہل بیت کا دن ہی رکھا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت جن حضرات کو کی، صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخاطب تھے، اور آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ میرے اہل بیت کی حفاظت کرنا. اب یہ جن لوگوں کو آپ یہ حکم دے رہے تھے، آپ غور کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں، عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، پھر واپس چلا گیا. واپس جا کر اپنے بادشاہ سے کہنے لگا کہ بہتر یہ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کا دین قبول کر لو، تمہاری خیر اسی میں ہے، کیونکہ میں نے دنیا کے اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ واحد بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ جسموں پر نہیں دلوں پر حکومت کرتا ہے. وہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر وہ تھوکتے ہیں نا تو لوگ اپنے ہاتھوں پر تھوک لیتے ہیں، ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا. اور وہ شخصیت ہیں کہ وضو کریں تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، لوگ اس کو لے کے اپنے جسموں پہ ملتے ہیں، خیر لیتے ہیں، برکت لیتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. ان کا جھوٹا پانی لوگ لینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تلقین، یہ نصیحت کن کو کی؟ صحابہ کو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس نصیحت کو اور اس تلقین کو کیسے لے رہے تھے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ارقبوا آل محمد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر تم رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ کی وفات ہو گئی لیکن اب بھی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کو دیکھ لو. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے سیدنا ابو بکر نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے اور دیکھا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اٹھا کر کہنے لگے بی ابی شبیہم بالنبی ولا شبیہم بعلی، میرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، حسن تمہاری شکل و صورت تو رسول اللہ سے ملتی ہے، تم اپنے باپ کی شکل پر نہیں گئے، تمہاری شکل تمہارا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے. اور پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے مسکرا رہے تھے. یہ بات جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ اس کے بعد جب بھی حسن و حسین کو سلاتی تھیں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، یہی لوری دے کے سناتی تھی شبیہم بالنبی ولا شبیہم بعلی، کہ یہ نبی کے مشابہ ہیں، اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں ہیں. اور اہل بیت عام طور پر ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، انہی کو لے لیتے ہیں. ازواج مطہرات بھی بھائی اسی میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اور ان کی اولاد میں جو مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اس کو اپنی کتاب کا عالم بنا دے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑھ کر قرآن کا اگر کوئی عالم تھا تو عبداللہ بن عباس تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک چچا زاد بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، سیدنا علی کے بھائی جعفر ابن ابی طالب، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب.
عبداللہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے آپ ان کو مخاطب کرتے، اوے پروں والوں کے بیٹے میری بات سن۔ سیدنا جعفر کو لقب دیا تھا کہ یہ پروں والا ہے۔ کیسے؟ جنگ موتا ہوئی، اس میں سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ اور شہید کیسے کیے گئے؟ ایک کافر دور سے آیا، انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، دور سے آیا اور جھنڈے والا بازو کاٹ دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا کہ لشکر اسلام کا جھنڈا نہ گرے۔ اس کافر نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ سیدنا جعفر نے گھٹنے زمین پر لگا کے جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ اس بدبخت نے دیکھا کہ یہ مجاہد ابھی بھی نہیں گرا، وہ آیا اور اس نے زور سے سینے کے اندر نیزہ مارا، اور سیدنا جعفر شہید ہو کر گر پڑے۔ ابھی جھنڈا گرنے والا تھا کہ ایک اور صحابی جن کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے آگے ہو کر وہ جھنڈا پکڑ لیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا جعفر کی لاش کو اٹھایا تو جسم کے اوپر 80 زخم تھے، اور صحابی کہتے ہیں انس ابن مالک اللہ کی قسم ایک زخم بھی پشت پر نہیں تھا، ساری سینے پر تھے۔ کیسے کیسے بہادر تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے کہ شاید وہ 10 محرم کو ایک جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 60 سال کی عمر میں جو بندہ شہید ہو رہا ہے، کیا اس نے زندگی میں صرف کربلا کی جنگ لڑی تھی؟ بھائی آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ کر اگر دیکھیں تو ساری زندگی دونوں بھائیوں کی، حسن کی بھی حسین کی بھی رضی اللہ عنہم، دونوں کی زندگی جہاد کے میدانوں میں گزری ہے۔ فارس کا علاقہ ہو یا ایران کا علاقہ ہو، روم کی فتح ہو یا شام کی فتح ہو، ہر طرف حسن و حسین کبھی ابو بکر صدیق کے بھیجے ہوئے لشکر میں ہیں، کبھی سیدنا عمر کے لشکر میں ہیں، کبھی سیدنا عثمان کے لشکر میں ہیں، اور پھر اپنے باپ سیدنا علی کے لشکر کے ساتھ بھی یہ مل کر کفار کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا۔ اور یاد رکھیں یہ جو بات اب میں شروع کرنے لگا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہیں عام طور پر ہمیں موسم کے حالات بتا دیے جاتے ہیں جو اکثر صحیح ثابت ہوتے ہیں کہ ہاں بارش ہو گئی، گرمی کی شدت ہو گئی، یہ ہم اپنے علم سے مشینوں کے ذریعے ہم یہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم اللہ نے دیا تھا اس میں خطا یا غلطی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ساتھ میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان، یہ چاروں احد پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کی بلندی پر چلے گئے تو یہ ہلنے لگ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احد ادھر ہی رک جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، اس کے ساتھ ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ عمر اور عثمان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ دونوں شہید کر دیے جائیں گے۔ سیدنا عمر کو علیحدگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ عمر آپ کو شہید کیا جائے گا۔ سیدنا عثمان کو بتایا کہ عثمان کئی لوگ آئیں گے اور آپ سے یہ خلافت چھیننا چاہیں گے، آپ نے خلافت ان کو نہیں دینی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کیا فرمایا، علی ایک وقت آئے گا ایک آدمی آپ کو شہید کرے گا اور آپ کے سر پہ تلوار مارے گا جس سے آپ کا سر اور آپ کی داڑھی خون سے بھر جائے گی۔ یہ باتیں کون کہہ رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پہلے سے ہی صحابہ کو پیشین گوئیاں کر کے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یوں یوں ہونا ہے۔ اب جب صحابہ کے ساتھ ویسا ہو گیا، ہمیں اس پر افسوس نہیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والے ان الفاظ کو لے کر کیا انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا وہ دین پر ثابت قدم نہیں رہے؟ آپ پڑھیے احادیث کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا تو ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھ دیا تھا مجھے مل گیا ہے، جو طے ہو چکا تھا، اللہ کا حکم تھا وہ ہونا ہی تھا، وہ ہو چکا۔ بھائی آج کے دور میں بیٹھ کر
اگر سیدنا معاویہ کا سیدنا علی کا آپس میں کوئی اختلاف تھا اور وہ اختلاف سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے حل کر دیا، صلح ہو گئی، آج کے دور میں بیٹھ کے ہم اس کو کیسے حل کریں؟ حل تو پہلے سے ہی ہو چکا ہے، ہم کیوں اس کے بارے میں اپنی زبان کھولیں اور ایک طرف سیدنا علی کی شان بڑھاتے جائیں اور سیدنا علی کو معاویہ کو نیچا کرتے چلے جائیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، سیدنا علی بھی صحابی ہیں، لیکن دونوں کا جوڑ اس اعتبار سے نہیں بنتا کہ سیدنا علی فضیلت میں زیادہ ہیں، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور سیدنا معاویہ اس اعتبار سے فضیلت والے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر ایمان میں نے لکھا ہے، اولئک الذین اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ دنیا آخرت میں راضی ہے۔ اور ایک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے بتاؤ جنتیو تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے جی اے اللہ ہم راضی ہیں۔ کسی اور چیز کی ضرورت؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کر دیا، ہم نے جو مانگا تو نے عطا کر دیا، اے اللہ اس کے بعد بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز باقی ہے جو میں نے تمہیں عطا کرنی ہے۔ وہ کہیں گے اللہ اتنا کچھ ملنے کے بعد اب کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہوں، تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ آخری نعمت ہے جو جنتیوں کو جنت میں جا کر مل رہی ہے، اور صحابہ کو یہ نعمت اللہ نے دنیا میں دے دی، ایک بار نہیں 5 بار قرآن میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ صحابی ہوتا کون ہے؟ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی ہو۔ میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی ملاقات کی، اس ملاقات کے بعد دوبارہ ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ اللہ کے رسول سے مل سکیں۔ ایک آدمی نے ان کو دیکھا کہ یہ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس نے کہا اے صحابی رسول آپ بٹن بند کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرے بھتیجے جب میری رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ کے گریبان کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، میں نے تب سے کبھی اپنے بٹن بند ہی نہیں کیے۔ اتنا سنت رسول کی وہ حفاظت کرتے تھے۔ بلکہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، سنن ابو داود کے اندر روایت ہے، کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر کسی بندے کو اللہ نوح علیہ السلام کے جتنی عمر عطا کر دے، نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں نا، کتنی عمر تھی؟ 950 سال۔ اللہ کسی بندے کو 950 سال کی عمر عطا کرے، وہ اپنے پیدا ہونے کے دن سے لے کر اپنے مرنے کے دن تک اللہ کی عبادت کرے، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول کا ساتھ حاصل کر لیا، وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونے کا مالک بن جائے اور وہ سارا سونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی گندم کی لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کو صحابی کی ایک مٹھی پسند ہے اس کے سونے سے۔ اب یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کا اکرام کیا، اہل بیت کی عزت کی، ان کا تحفظ کیا۔ آپ کہہ لیں کہ اہل بیت اگر پھول ہیں تو صحابہ ان کی خوشبو ہیں، اگر اہل بیت سورج ہیں تو صحابہ اس کی کرنیں ہیں، اگر اہل بیت چاند ہیں تو صحابہ ستارے ہیں، اور ستارے حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ بھائی اہل بیت سے محبت، ان کے ساتھ الفت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر ان کے فضائل، ان کی حقیقت، ان کے اوپر درس دیے لوگوں کو۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے کسی نے کہا
کہ یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو گرد و غبار پھنسا ہوا ہے عمر کی شان اتنی بھی نہیں ہے، عمر اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جو صحابہ کے بارے میں یہ رویہ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب پتہ لگا کہ سیدنا علی شہید کر دیے گئے ہیں تو ان کے پاس ایک آدمی آیا جو سیدنا علی کا بڑا قریبی تھا، اس کا نام تھا زرار۔ سیدنا معاویہ کہنے لگے کہ زرار بتاؤ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کیسے آدمی تھے؟ زرار کہنے لگا امیر المومنین مجھے نہ چھیڑیں، میرا دل پہلے ہی بڑا غمگین ہے، میں اپنے امیر کو یاد کر کے بڑا غم میں ہوں۔ سیدنا معاویہ کہنے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے سیدنا علی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ سیدنا علی مدینہ میں تھے اور سیدنا معاویہ شام میں تھے، دونوں کی ملاقاتیں بہت کم ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ زرار بتانے لگا، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم باقی ساری باتیں چھوڑیں، یہ وہ علی ہیں جن کو ان گنہگار آنکھوں نے کتنی مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد دیکھا ہے کہ داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تو نے اگر علی کو معاف نہ کیا تو علی کیا کرے گا؟ اور کہتے ہیں زرار کہتے ہیں میں دیکھتا تھا سیدنا علی یوں رو رہے ہوتے تھے اور تڑپ رہے ہوتے تھے جیسے سانپ نے کسی کو کاٹ لیا ہو اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ سیدنا معاویہ کہنے لگے زرار یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ جو امیر ہیں علی رضی اللہ عنہ، ان کی وفات پر، ان کی شہادت پر تمہارا غم کیسا ہے؟ تو زرار کہنے لگا کہ میرا غم ایسا ہے جیسے کسی ماں کی گود میں اس کا دودھ پیتا بچہ قتل کر دیا جائے، نہ اس کا غم ختم ہوتا ہے نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں۔ سیدنا معاویہ نے یہ بات سنی اور رو پڑے اور کہا اللہ کی قسم علی مجھ سے بہت افضل تھے، علی مجھ سے بہت اونچے مقام پر تھے۔ بھائی اس اہل بیت کے ساتھ مقابلہ کیا ہی نہیں صحابہ نے۔ سیدنا عمر نے سیدنا حسین کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اگر کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے قدموں کی خاک بنا کر اگر اٹھا لے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ بلکہ بعض لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ وہ یزید کا اور سیدنا حسین کا کمپیریٹیولی اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی سیدنا حسین صحابی ہیں، سب سے پہلی فضیلت وہ صحابی ہیں، یزید تو صحابی نہیں تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول ہیں، پھر اہل بیت ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں کوئی شخص جا نہیں سکتا جب تک ان دونوں کو اپنا سردار نہیں مانتا، جب تک ان کی محبت اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ اور صرف یہ دونوں ہی سردار نہیں ہیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ وہ ساری عورتوں کی سردار ہیں، اور سیدنا ابو بکر و عمر جنت میں داخل ہونے والے جو بزرگ افراد ہیں وہ ان کے سردار، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دامن سے جڑ کے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے صحابہ کرام کے ساتھ بے وفائی کی یا اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت الا اکبہ اللہ فی النار، ہم اہل بیت کے ساتھ جو بندہ بھی دشمنی رکھے گا اللہ اسے اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گرائے گا، اور جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور عام طور پہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، عرب کے لوگ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ سیدنا حسین کو چوم رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے، اور سیدنا حسن کو آپ زبان دکھا رہے تھے، اور جب وہ بچہ آپ کی زبان کی سرخی دیکھتا تو وہ مسکراتا۔ تو ایک اعرابی بدو تھا، وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے بچوں کو چوما ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے
کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہے. کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں, میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما. آپ نے فرمایا اگر تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں ڈالا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کندھے پر سیدنا حسن کو اور دوسرے پر سیدنا حسین کو سوار کیا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واہ کیا سواری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو سوار کیسا ہے. تو بھائی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار محبت بہت زیادہ تھا. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارا شاید یہ ذہن بن گیا یا ہم سارے اسی ٹون کے اندر چل پڑتے ہیں یا ہمارے مزاج ایسے بن گئے ہیں, ہم صرف محرم میں آ کے اہل بیت کو یاد کرتے ہیں, ربیع الاول میں جا کے ہم رسول اللہ کی سیرت کو یاد کرتے ہیں, پھر آگے جا کر رمضان آتا ہے تو ہم تھوڑا بہت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, حج کے مہینوں میں ہم حج کو یاد کر لیتے ہیں. اصل چیز تو یہ تھی کہ یہ دین یونیورسل ہے, ہمیشہ اس کو لے کر چلیں, ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. کیا ہم ایک ایسی قوم بن رہے ہیں کہ رمضان ہم عبادت میں نہیں بلکہ منا رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے منا رہے ہیں, یا ہم محرم کے دنوں میں آ کر اہل بیت کے درس سنا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس حق ادا ہو گیا. نہیں میرا بھائی, مثال کے طور پہ سیدنا حسین کو دیکھیں, کیا وہ جھوٹ بولتے تھے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں بولتے تھے. مگر ہمارے ہاں جھوٹ عام ہے. کیا وہ گناہوں کے کام کرتے تھے؟ وہ نہیں کرتے تھے. حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اس سیرت کو لے کر چلیں جو سیرت سیدنا حسین کی, اہل بیت کی, سیدنا حسن کی, سیدنا علی کی, ان سب کی جو سیرتیں ہیں ان کو اپنا کر جب ہم چلیں گے تو پھر میرا بھائی نجات ہوگی. ادروائز اگر ہم صرف سنانے کے اوپر لگے رہیں گے تو پھر میرا بھائی بہت کچھ ہوتا ہے. اس لیے عملی طور پر ایک حدیث میں سناتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک چادر بہت زیادہ پہنتے تھے. تو ایک آدمی کہنے لگا امیر المومنین کبھی چادر بدل بھی لیا کریں. جب اس نے یہ بات کہی تو سیدنا علی رو پڑے, اور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. کہنے لگا امیر المومنین میں نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ آپ رو پڑے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ چادر مجھے کس نے دی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا یہ میرے جگری یار عمر نے یہ چادر مجھے پہنائی ہے. اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت والے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو میرے نامہ اعمال میں بھی ویسی نیکیاں ہوں جیسی نیکیاں عمر کر کے گیا ہے. اور پھر روتے رہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوفہ کے منبر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا, اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اخبرونی من اشجع الناس, بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو آپ کا ہی پتہ ہے. آپ جیسا عظیم انسان جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ علی جاؤ اور خیبر فتح کراؤ, آپ تو عظیم انسان ہیں, ہمیں تو صرف آپ کا ہی پتہ ہے. تو سیدنا علی کہنے لگے نہیں میں سب سے بہادر نہیں ہوں, بلکہ سب سے بہادر ابو بکر ہیں. لوگوں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے سال گزرے, وقت گزرا, ہم مکہ میں تھے, میں چھوٹا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے قریب آئے تو کئی لوگوں نے آپ پر حملہ کیا. کسی نے آپ کی گردن میں چادر ڈال لی, کسی نے لکڑی کے جوتے اٹھا کر آپ کو مارنا شروع کر دیا, کسی نے کپڑے سے مارا, کسی نے پاؤں سے, کسی نے ہاتھ سے. رسول اللہ کو مار رہے تھے. کسی نے جا کر ابو بکر کو کہا ابو بکر تمہارے صاحب کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے. ابو بکر صدیق بھاگے ہوئے آئے اور کسی کو دھکا دیا, کسی کو اٹھا کر پٹکا, کسی کو تھپڑ مارا, حتیٰ کہ رسول اللہ تک پہنچے اور اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دیا. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اور ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ یہ ناک اور ماتھا برابر کر دیا. لوگوں نے سیدنا ابو بکر کو بھی بچایا اور لے کر گھر آ گئے. سیدنا ابو بکر بے ہوش ہو چکے تھے, اور جب ہوش آئی تو اٹھتے ہی پہلا سوال کیا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے, اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا مجھے بتاؤ, فرعون کے دربار میں ایک آدمی تھا
جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی تھا، وہ افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی بتائیں۔ کہا اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی کا 1 گھنٹہ اس بندے کی پوری زندگی سے افضل ہے کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور ابو بکر نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ ایک آخری مثال محبت کی لے لیں، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان۔ سیدنا عثمان نے سیدنا علی کی شادی کا سارا خرچہ کیا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ 22 مرتبہ سیدنا عثمان کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت کے اوپر، صحابہ کی محبت کے اوپر زندہ رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔